بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو مٹر کے کاشتکاروں کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ یہ 2 ایکڑ فصل ہے مٹر کی، اور اس میں سب سے پہلے اچھی طرح ہل چلا کر زمین کو باریک کیا گیا، اور اس کے بعد اس میں مکمل تیاری کے بعد 4 بوری ڈی اے پی مکس کیا گیا۔ جب مکمل تیار زمین ہو گئی تو اس کے بعد 2 تھیلے 50-50 کلو کے بیج کے، جو سب سے اچھا بیج ہے اس وقت چل رہا ہے وہ ہے NTL کا لینا پاک۔ دوسرے بیج بھی ہیں لیکن اس کا مقابلہ پیداوار میں کوئی اور بیج نہیں کرتا، کیونکہ یہ پیداوار تقریباً 20 کلو کے توڑے ہوتے ہیں جو منڈی میں سپلائی کیے جاتے ہیں۔ وہ تقریباً یہ 200 توڑا آرام سے 1 ایکڑ میں سے مٹر کا نکل آتا ہے، اور یہ اس کی پیداوار ہے۔ اس کی کاشت کو اب تقریباً 20 دن ہو چکے ہیں۔ یہ جو مٹر آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کی کاشت کو 20 دن ہو چکے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو جب اس کو پہلا پانی لگایا گیا تھا، اس پہ ڈوال گولڈ اور پینڈی میتھلین کا سپرے مکس کر کے کیا گیا تاکہ جڑی بوٹیاں نہ اگ سکیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین بالکل صاف ہے، جڑی بوٹیاں بالکل نہیں ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس میں ڈوال گولڈ اور پینڈی میتھلین کا سپرے کیا گیا ہے۔ اب یہ جس مرحلے پہ پہنچ چکا ہے، اس وقت اس پہ سبز تیلا اور سفید مکھی کا حملہ بہت ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس طرح اگر آپ ہلا کے دیکھیں گے نا ان پودوں کو، تو آپ کو ایک باریک سا مچھر سا اڑتا نظر آئے گا، بہت باریک سا۔ اور سبز تیلا اور کالا تیلا بھی حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں ان کی پچھلی سائڈ پہ نشان بن جاتے ہیں۔ جب کالا تیلا ان پہ حملہ آور ہوتا ہے تو پچھلی سائڈ سے وہ رس چوسنا شروع کر دیتا ہے اور بچے بھی دیتا ہے، اور ان سے اس پودے کو بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے آپ کو اس وقت ایسا سپرے کرنا چاہیے جو سبز تیلے اور کالے تیلے کے لیے، اور اس کے بعد سفید مکھی کے لیے۔ میں تو ہمیشہ سے جو سپرے کر رہا ہوں وہ بائر کمپنی کا ہے، کانفیڈار کا۔ اس پوزیشن پہ پہلا سپرے کانفیڈار کا میں کرتا ہوں۔ کانفیڈار اس کو مکمل کنٹرول کر لیتی ہے، اور شرط یہ ہو کہ اچھی کمپنی کی ہو، بائر کی ہی سب سے اچھا رزلٹ دے رہی ہے۔ میں تو بڑے عرصے سے اس کو بائر کو یوز کر رہا ہوں۔ اب جب یہ تھوڑا اور تقریباً ہفتے بعد تھوڑا اور بڑھے گا تو اس پہ سنڈی کا حملہ شروع ہو جائے گا۔ سنڈی کے حملے کے لیے کوئی آپ سپرے اچھا سا کر سکتے ہیں، اس کے لیے ایمامیکٹن بھی ہے، اس کے لیے پولیٹن سی بھی ہے، اور ساتھ ہی نئے سویرے کی ایزا بیان وہ بھی مکس کرنی ہے تاکہ اس کے خوراکی اجزاء پورے کیے جا سکیں۔ تو سنڈی کے لیے ایمامیکٹن ہے، پولیٹن سی ہے، اور بھی کافی اچھی دوائیاں ہیں۔ لیکن آپ جو بھی دوائی کا سپرے کریں گے یاد رکھیں کہ ملٹی نیشنل کمپنی کا ہو۔ اگر یہ عام جنیرک کمپنیاں ہیں چائنا کی، ان کے سپرے کریں گے تو ہو سکتا ہے کیڑا تو مر جائے،
لیکن آپ کا پودا جو ہے نا وہ دباؤ میں آ جاتا ہے، سٹریس میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ دوائیں زیادہ محفوظ نہیں ہوتی، کیڑے کو تو مار دیتی ہیں لیکن پودے کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ایک معیار ہے، اگرچہ ہم ملٹی نیشنل کمپنیوں کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے، اس کے باوجود وہ پیسے اگر زیادہ لیتے ہیں تو اس کا وہ رزلٹ بھی ہوتا ہے۔ اب جب سنڈی کا آپ سپرے کر چکے ہوں گے آج سے ایک ہفتہ بعد، جب ایک ہفتہ بعد آپ دیکھیں گے تو اس پہ نا پھول نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ فصل تقریباً جب 30 دن کی ہو جاتی ہے، 25 دن کی ہوتی ہے تو پھول اس میں لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی پھلیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر دوبارہ آپ نے اس پہ دھیان رکھنا ہے کہ دوبارہ اس پہ سنڈی تو نہیں حملہ آور ہو رہی۔ اگر دوبارہ سنڈی کا حملہ ہو، اگر پتوں کو آپ روزانہ کی بیس پہ دیکھتے رہیں تو پتوں میں اگر سوراخ کہیں نظر آیا ہے تو دیکھیں کہ سنڈی تو نہیں ہے۔ تو سنڈی کا آپ کو شروع میں اگر وقت سے پہلے پتہ چل جائے کہ یہ حملہ ہونے والا ہے یا معمولی ہو چکا ہے تو تب جا کے نا آپ اس کو کنٹرول کر سکیں گے۔ اس کو دیکھنے کے لیے آپ نے پودے کے پاس جانا ہے اور پودے کو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں بظاہر آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ نے یہ اس کا اوپر والا بڑھوتری والے جو پتے ہیں نا ان کو دیکھنا ہے، جو آگے بند ہیں اوپر سے، ان کو کھول کے اندر سے دیکھنا ہے۔ ان کے اندر اس وقت بھی تھوڑا پھول بننے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کے اندر سب سے پہلے وہ پروانہ انڈے دے جاتا ہے اور یہاں سے نا بڑی باریک سی سنڈی بننا شروع ہوتی ہے۔ اس پتے کو کھول کے آپ نے دیکھنا ہے۔ فی الحال یہ اللہ کا شکر ہے، یہ فصل محفوظ ہے، اس پہ ابھی کوئی سنڈی کا حملہ نہیں ہے، لیکن پتہ بھی نہیں چلتا اور صرف 1-2 دن میں نا یہ سب کچھ عمل اس کا شروع ہو جاتا ہے، سنڈی حملہ آور ہو جاتی ہے اور فوراً حملہ آور ہوتی ہے، جس طرح کوئی لشکر حملہ کر دیتا ہے آگے۔ آپ نے اس کے بعد اس فصل کو پانی کم سے کم دینے کی کوشش کرنی ہے، اور جب بھی پانی دیں گے تو ان کھیلیوں کو بھرنا نہیں ہے، اس کو کھیلیوں کو پانی رکھنا ہے تقریباً یہاں تک، تاکہ اوپر صرف اس کی نا پانی کا، ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ ریج اوپر چڑھ جائے۔ اگر آپ بھر کے دیں گے تو اس کی بڑھوتری بھی رک جائے گی، بڑھوتری رکنے کے ساتھ ساتھ پیلا پڑنا شروع ہو جائے گا، اور اس سے ایک فنجی کل ڈیزیز ہوتی ہے وہ حملہ آور ہو جائے گی اور چھوٹی پھلیاں بنیں گی۔ دوبارہ آپ کو پھر جا کے جب پھلی یہ لے رہا ہوگا، چھوٹی بن چکی ہوگی، تو آپ کو کسی کیڑے مار زہر کے ساتھ ایزا بیان کا سپرے کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب 40 دن یا 50 دن میں مکمل آپ کی فصل یہ تیار ہو جائے گی، اور توڑائی اس طرح نہیں کرنی کہ چند پھلیاں تیار ہوں، ہر پودے پہ ایک پھلی تیار ہو تو اس کی توڑائی شروع کر دینی ہے۔ یہ تقریباً یہ والی فصل جو اس موسم میں کاشت کی جاتی ہے 5 سے 6 پھلیاں لیتی ہے ایک پودے پہ۔ اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ کم از کم پودے پہ 3 پھلیاں جب تیار ہوں تو تب توڑائی شروع کرنی ہے۔ اگر آپ پہلے شروع کر دیں گے تو پودا نازک ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، اس کی مکمل پھلیاں تیار نہیں ہوتی، اس کو جب توڑتے ہیں تو اسے آگے پیچھے کرتے ہیں تو وہ اس کی جڑیں ہل جاتی ہیں
تو پچھلا جو پیداوار ہوتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی. اس کا اچھی پیداوار سب سے زیادہ جو ہوتی ہے وہ پہلی توڑائی پہ ہی ہوتی ہے اور وہی صحت مند اور اچھی پھلی ہوتی ہے. اور جب توڑائی کرنی ہے تو سب سے اس میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ جو مزدور آپ توڑنے کے لیے لگا رکھے ہوتے ہیں وہ انہوں نے کیونکہ توڑے کے حساب سے پیسے مزدوری لینی ہوتی ہے، اس لیے وہ کچے پکے سارے توڑتے جاتے ہیں. اگر کچے پکے آپ نے توڑ لیے تو منڈی پہ جا کے ان کا کوئی ریٹ نہیں لگے گا. ساتھ ہو کے مزدور کے ساتھ رہنا ہے، ان کے پیچھے دیکھنا ہے کہ جن برتنوں میں توڑ کے رکھ رہی ہیں کیا وہ مٹر کی پھلیاں بھری ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے دانے والی تو نہیں ہیں. اگر چھوٹے دانوں والی انہوں نے توڑی تو آپ کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. جو مکمل بھر چکی ہوں وہ آپ کو توڑنی پڑے گی. یہ تقریباً 2 مہینے میں آپ کی فصل مکمل توڑوائی ہو کے 2 مہینے کے اندر یہ فصل ختم ہو جائے گی. یہ تھوڑے عرصے کی فصل ہے لیکن اس کے روزانہ کی بنیاد پہ اس کے ساتھ ساتھ رہنا پڑتا ہے تاکہ اس کے ساری ایک جس طرح ایک بچے کا خیال رکھنا پڑتا ہے نا، اس طرح آپ ایک پودے کو دیکھنا ہے اس پہ کسی قسم کا دباؤ تو نہیں آ رہا. تو ساتھ ساتھ سپرے اور اس کے کھاد وغیرہ. کھاد مٹر کو یوریا اگر آپ نے دینا بھی ہے تو نیچے ڈی اے پی ساتھ مکس کر کے دے دیں. کوشش کریں کہ اس کے اوپر نہ یوریا کا استعمال نہ کریں. یوریا کے استعمال کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ بڑھوتری تو کرے گی لیکن نقصان یہ ہوگا کہ اس کی پھلیاں کم ہو جائیں گی، پودا زیادہ بڑھ جائے گا. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ڈی اے پی کا استعمال کریں یا نیچے بجائی سے پہلے نائٹروفاس کا استعمال کر لیں، اوپر یوریا کا استعمال نہ کریں. تو ماشاءاللہ اگر آپ کی اچھی فصل ہوئی تو ریٹ بھی اچھا ہوا تو آپ کو 2 لاکھ تک روپیہ جو ہے نا وہ اس فصل سے مل سکتا ہے. اور اگر تھوڑا بہت بھی فرق لگ گیا کسی وجہ سے تو فصل بھی اچھی نہ ہوئی تو پیداوار بھی اچھی نہ ہوئی. ریٹ کا تو اکثر کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیسا ہوتا ہے. تو یہ ٹھنڈے موسم کی فصل ہے. دیکھیں یہ درخت کے سائے میں کتنے خوش ہیں اور کتنے پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اگر ذرا بچیتا کر دیں تو ریٹ نہیں ہوتا. تو یہ جو میں نے آپ کو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں اور جو کھادیں اور دوائیاں استعمال کرنے کے بارے میں بتایا ہے، اگر اس کو اچھی طرح آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مٹر کی فصل اچھی ہوگی. اللہ حافظ.